اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ یہ سرفرنگا کورٹ ڈیزرٹ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، چونکہ انسان اس زمین کے اوپر صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ کمال کی طرف جانے کے لیے، کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس دنیا پر خداوند متعال نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہاں اس دنیا میں خدا نے کسی بھی چیز کو اگر تخلیق کی ہے تو وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا یہ انسان کے لیے اضافی کوئی چیز ہے، نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ضرورت ہے، وہ یا تو ہمارے بدن کی ضرورت ہے یا ہمارے روح کی ضرورت ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے، یہ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی جگہ، ایک خوبصورت منظر، اس کا ہمارے بدن کو شاید کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن کو، ہمارے عقل کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا احساس کرنا، اس کو درک کرنا خود ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے علم کی ضرورت ہے، جس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں خداوند متعال نے انسان کے لیے ذہنی سکون کے تمام اسباب پیدا کیے ہیں، تمام اسباب خداوند متعال نے یہاں رکھے ہیں۔ یہ ڈیزرٹ ہے، پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پہاڑ ہیں، بادل ہیں، برف ہے، یہاں دریا ہے سامنے۔ تو یہ ان سب کا ہماری سوچ کے اوپر، ہماری فکر کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر، عقل کے اوپر، ان سب کا اثر ہے۔ ان سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو وی انسپائر دا ورلڈ ایک ڈاکٹر عارف علی حسین عارف نے شروع کیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کو انسپائریشن دینا ہے کہ آئیں، دیکھیں، پہلے سمجھیں کہ ان مناظر کا، ان خوبصورت علاقوں کا، ان خوبصورت مناظر کا ہمارے ذہن کے اوپر، عقل کے اوپر، شعور کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو اس شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ جب آ کر دیکھیں گے تو واقعاً ہم احساس کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، جتنا بھی اس کا شکر کریں کم ہے۔ اس لیے خود فرمایا کہ اگر تم صرف شکر کرنے کی بات نہیں ہے، صرف گننے بیٹھ جاؤ تو خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکے۔ پوری دنیا کی بات نہیں، اگر ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں پر موجود نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں شاید ہم انہیں کو بھی نہ گن سکیں۔ میں ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب سے اس حوالے سے چاہوں گا کہ وہ کچھ جملے بیان فرمائیں تاکہ پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ شیخ اشرف حسین نجفی صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ مہدی کریمی صاحب۔ یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ حقیقتاً ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ ان جیسی دیگر جو جگہیں ہیں یعنی فطرت کے بہت ہی قریب ہے۔ یہاں آنے کے بعد اگر انسان فطرت کے خوبصورت مناظر کو دیکھنا چاہیں تو ان مناظر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ آج کل کے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، کیسے اور کس طرح سے میں اپنی مشکلات کو حل کروں، کیسے میں ڈپریشن سے نکل سکوں۔ تو اگر کوئی شخص ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، انزائٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ایک خدا کا ذکر ہے جو ہم لفظی طور پر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ذکر ہے جو خدا کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد خدا نے اگر ان خوبصورت مناظر کو خلق کیا ہے تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف باقی مخلوقات کی طرح کھانا دے کر زندہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اس کے سکون میں اضافہ ہو۔ تو یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اگر ادھر دیکھیں تو اوپر آپ بہت بلند بالا پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ ہے، ساتھ ساتھ یہ کولڈ ڈیزرٹ ہے۔ جو فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت موقع ہے۔ ہم شیخ مہدی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ان خوبصورت مناظر کے بارے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے کچھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے برادران نے اس جگہ سے متعلق جو دونوں نے اظہار خیال فرمایا ہے اس کے بعد کوئی تشنگی تو نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اس جگہ پہ آنے کے بعد انسان میں ایک عجیب سی احساس پیدا ہو جاتی ہیں، خصوصاً اس طبعی جو آب و ہوا اور اس میں ہر چیز
صاف پانی، صاف فضا، اور اس کو دیکھ کے جو لطف انسان اٹھا سکتا ہے تصور سے بالاتر ہے۔ البتہ جس طرح قبلہ نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اس کے مطابق اتنی خوبصورتی جو ہم پہلے احساس نہیں کرتے تھے، ہم یہیں سے گزر جاتے تھے، ہاں یہ ریگستان ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے چونکہ ہم اسی علاقے کے ہونے کی وجہ سے، لیکن ابھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ کی نعمتوں میں سے پہاڑ، دریا، ریگستان اور صاف پانی، تمام نعمتیں جو خداوند متعال نے اسی ایک لحاظ سے غیر معروف اس جگہ پہ آپ دیکھیں یہ ہمیں حاصل ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر مفکر اسلام قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے ویژن کے مطابق اس پاک و منزہ صاف جگہ پر انہوں نے ایک تعلیمی ادارے کو یہاں قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے قبلہ صاحب کی اس ویژن کے مطابق یہ تعلیمی ادارے میں ایسے لوگ جو اس خوبصورت فضا سے، ان کے خوبصورت اذہان سے عالم اسلام کو مفید اور بہت ہی باصلاحیت افراد یہاں سے پیدا ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے ہمیں اس جگہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔